نہیں، ایک سجدہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ۔ مرتے دم تک ہماری گردن ہمارے سر سے جدا ہو جائے گی، لیکن میرے پروردگار کے سوا کسی داتا یا کسی بابا کے در پر ہرگز نہیں جھکے گی۔ یہی توحید ہے، اسی توحید کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے، اسی توحید پر اس انسان کو اللہ جنت دے گا۔ جو ہر در پر جھکے گا، ہر انسان کے سامنے جھکے گا، ہر درختوں کے، ہر درگاہ کے، ہر انسان کے، ہر پیروں کے سامنے جھکے گا، اسی کو اللہ نے شرک کہا۔ قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 106 106 آیت نمبر میں اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ کر بھی شرک کے کام کریں گے۔ کون ہیں بھائی نو؟ کلمہ پڑھ کو شرک کرنے والے تو کون؟ ادھر اللہ کو اللہ بولتے ہوئے درختوں کو سجدہ کرنے والے، اللہ کو اللہ بولتے ہوئے جا کر درختوں سے دعائیں کرنے والے، درگاہ سے دعائیں کرنے والے، زندے انسانوں سے مانگنے والے نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، واحد القہار ہے، وہی دینے والا، وہی انسانوں کو بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی زندگی موت کا مالک ہے، وہ اسی کے قبضے قدرت میں ساری دنیا کی ملکیت و ملوکیت ہے۔ بادشاہ بھی وہی بناتا ہے، فقیر بھی وہی بناتا ہے، گنہگاروں کے گناہوں کو وہی بخشتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں بخشتا، اور انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں وہی ڈالتا ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال سکے۔ یہ توحید ہے، اور یہ توحید اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑے رکھنا، اسی کو کامل ایمان کہتے ہیں۔ کانت دجال قیامت کے قریب یہ معجزات دکھائے گا، کہے گا لوگوں میں تمہارا پروردگار، مان لیں گے اسے، جو اسے رب مانیں گے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اسے رب نہیں مانیں گے اسے اپنی دوزخ میں ڈالے گا۔ اب یہ فتنہ چلتا رہے گا۔ ایک گاؤں کو آئے گا انہیں کانت دجال 40 دن انہیں رہتا سو کہتا دنیا میں صرف 40 دن 40 دن میں پوری دنیا پھرے گا انہیں، پوری دنیا، ایک گاؤں، ایک ڈسٹرکٹ، ایک ولیج، ایک خریا نہیں چھوڑے گا، سارے گاؤں میں، سارے بستیوں میں آئے گا، اونلی 40 ڈیز میں۔ مکہ مدینے کو نہیں جا سکے گا، حرمین شریفین کے قریب جائے گا، بڑے بڑے پہاڑوں پہ فرشتے لمبی لمبی تلواریں لے کر کھڑے رہیں گے، ان کو دیکھتے ہی اپنی گیلی پتلی کر لے بھاگ کر آ جائے گا، حرمین شریفین میں نہیں جا سکے گا، اس کے سوا ساری دنیا میں پھرے گا۔ جیسے موسلا دھار بارش برستے ہوئے تیزی سے گزرتی ہے، اتنی تیزی سے جائے گا کانت دجال دنیا میں فتنے پھیلاتے ہوئے۔ کانت دجال دنیا میں آئے گا، لوگوں کے سامنے ایک بستی میں آ کر کہے گا کیا ہونا جی تم نا، ہم نا میرے ماں باپ مر گئے۔ ایک بچہ خبر پہ بیٹھ کو رو لے بیٹھے رہتا، یہ ہمارا اماں کی خبر، یہ ہمارے بابا کی خبر، میرے ماں باپ مر گئے۔ ایسا کیا ہونا تجھے؟ میرے ماں باپ کی یاد آ رہی۔ اگر تیرے ماں باپ کو خبر سے نکال کو زندہ کر کو دکھایا تو مجھے اللہ مانتا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں؟ جائے گا خبر کو لات مارے گا، کہے گا اے خبر والے چل خبر پھٹ جا، خبر والے خبر سے نکل جا، میرے آرڈر سے مردہ زندہ ہو جا۔ لات مارتے خبر پھٹیں گی، 2 آدمیاں، ایک مرد بنا ایک عورت نکلیں گے، کون؟ اس کے ماں باپ، اور زندہ ہو جائیں گے۔ وہ بچہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا، ارے میرے ماں باپ کو زندہ کرے انہیں خبر سے نکال کو۔ ساری بستی والے اسے رب ماننا شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خبر کو لات تو مارے گا، خبر پھٹے گی، 2 آدمی نکلیں گے، زندہ بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں اس کے ماں باپ وہ نہیں رہیں گے، 2 شیطان ہوں گے جو اس کے ماں باپ کے روپ میں اٹھائے جائیں گے اور ان کو وہ زندہ کرے گا۔ ایک بستی میں آئے گا، کھانے کے لیے کھانا نہیں، اناج نہیں، سارے جانوروں کے پیٹ سکو گئی، تھنا سکو گئی، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں، پیٹ میں چارہ نہیں۔ اچانک بارشیں برسائے گا، ندیاں نالے بنائے گا، اور جانوروں کے تھن موٹے ہو جائیں گے، بغیر جانوروں کو نتھارے کے دودھ ٹپکنا شروع ہوگا، دودھ نکلنا شروع ہوگا جانوروں کے تھنوں سے۔ لوگ دیکھ کر اسے اللہ مان لیں گے۔ جیسے جیسے وہ آگے جائے گا، پیچھے وہی قحط سالی کا موسم بن جائے گا، نہ ان گائیوں میں دودھ بچے گا، نہ وہ کھیتیں ہری بھری رہیں گی۔ انہیں جب تک وہاں رہتا ہرا بھرا، جیسے آگے گیا پھر جیسا موسم تھا ویسا ہی قحط سالی بن جائیں گے۔ ایک بستی میں آئے گا، لوگوں سے کہے گا میں تمہارا اللہ۔ کیسا بھی تو اللہ؟ اگر کسی زندے انسان کو مار کو اسے دوبارہ زندہ کریا تو مجھے یقین کرتی ہیں کیا تمہیں؟ ہو کئی کو یقین نہیں کرتے۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے امتی کا ایک نیک انسان کو, ایک بچے کو وہ پکڑے گا اور اسے سر سے لے کر دھڑ تک 2 حصوں میں چیر دے گا. اس کے دائیں حصے کا ٹکڑا, اس کے بائیں حصے کا ٹکڑا, اس کے دائیں حصے کے ٹکڑے کے کئی ٹکڑے کر کے دنیا کے مشرق میں اچھال دے گا. اس کے بائیں حصے کے ٹکڑے کے کئی ٹکڑے کر کے اسے مغرب میں اچھال دے گا. اب بستی والوں کے سامنے بولے گا تمہارے سامنے ایک بچے کو چیریا, اس کے 2 ٹکڑے کے کئی ٹکڑے کریا, آدھے ٹکڑے مشرق میں آدھے ٹکڑے مغرب میں اچھالیا. دیکھے نہیں دیکھے؟ ہاں دیکھے. اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. او بچے چل میرے آرڈر سے تو آ جا, وہ سارے ٹکڑے ایک ہو جا اور وہ بچہ تو زندہ ہو جا. یہ کہتے ہی وہ بچے کے سارے ٹکڑے آ کر آپس میں مل جائیں گے اور وہ بچہ زندہ ہو جائے گا. یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کون جی نہیں پسلتا؟ کون نہیں پسلتا؟ سارے لوگ کہیں گے توچ ہمارا اللہ, توچ ہمارا بھگوان, توچ ہمارا دیوتا. اللہ کے نبی کہتے اے میرے امتیوں, اگر تم یہ معجزہ دیکھو تو اس کے فتنے میں نہیں پڑنا, کیونکہ انہیں کرنے سے پہلے اس کے سارے کرتوتے میں تمہیں بتا رہا ہوں. اللہ اسے یہ پاور دیا رہے گا. اب جو بچے کو زندہ کریا وہ بچہ بولیں گا اب مجھے پکا یقین ہوا رے توج کانت دجال کا, تو کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں سنیا تھا تو کسی کو ایسا کر سکتا کہ تو میں سنیا تھا. اب تو کریا نا, اب تیرے اندر دم رہے تو, تیرے اندر دم رہے تو مجھے دوبارہ چھی کو دکھا. کیونکہ میرے نبی سے میں نے سنا کسی انسان کو ایک بار مارے گا, ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, زندہ تو کرے گا, لیکن اسے دوبارہ ہرگز نہیں مار سکے گا. تو اصلی اللہ ہے تو اب مجھے چھی کو دکھا, مجھے مار کو دکھا. میں مانتا ہوں تجھے اللہ, مان کو, مجھے مار کو دکھا. ہاں انہیں پھر باتاں کر رہا نہ رے تونڈا, انہیں دلیلاں پوچھ رہا, مجھے سلاؤ رہے اسے, سلا کر گردن پر تلوار لے کاٹنا چاہیے گا انہیں. اللہ بھی کیا کرتا, اس کی گردن کو تانبے کی بنا ڈالتا, وہ بچے کی گردن کو تانبے کی. کیا گھسیا تو بھی گھسے جاتا نہیں, کیا لگڑیا تو بھی کٹے جاتا نہیں. جب کیا کرتا میری عزت جاتی کا تو اٹھا جہنم میں پٹک لیتا. اسے مار سکتا نہیں, لاکھ ڈالو رہے اسے جہنم میں.